بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتل فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کفر یا شرک کر کے دوزخ کا مستحق بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے جنت کے مستحق ہوں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، بندگی کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ جیسے کہ آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی تو کیا مشکل ہم کو پیش آئی؟ ہم راستہ چلتے ہوئے کسی کو سلام کیے، کسی کے سلام کا جواب دیے، کیا مشکل پیش آئی؟ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، یہ دعوت میں ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، دعا پڑھ کر کھانا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کیا مشکل بات ہے؟ اگر ہم طہارت اور قضاء حاجت کے لیے ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہوں تو پہلے بایاں پیر داخل کرنا اور داخل کرنے سے پہلے دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنا۔ راستہ چل رہے ہوں تو چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی اگر ہے تو اس کو ہٹا دینا، یہ کیا مشکل کام ہے؟ حلال روزی کمانا، جائز روزی کمانا بقدر ضرورت اللہ رب العزت نے ہر کسی کو دینے کا وعدہ فرما لیا۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت پاک کئی مرتبہ پڑھی، کہی، سنی جا چکی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق یا جس کی روزی، جس کا کھانا پینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں رزق لکھ بھی تو دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بس انسانوں کو دنیا میں بھیج دیا، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، حیوانات کو، حشرات الارض کو دنیا میں بھیج دیا اور پھر پتہ ہی نہیں کس کو کیا مل رہا، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کس کو ملا، کس کو نہیں ملا۔ ایسا نہیں ہے،
دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک وہ نظام بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کہ میرا فلاں بندہ جب حج کو جائے گا، عمرے کو جائے گا، جب کشتی سے جائے گا تو اس صورت میں اس کے لیے یہ رزق ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب زمانہ جب ترقی کرتا رہے گا، اس کے بعد بادبانیوں کشتیوں سے جب جانے کا ہوگا تو اس وقت کشتی میں اس کو سمندر کے اندر یہ ملے گا کھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے جب اور حالات آگے چلتے جائیں گے، اور جس وقت کے یعنی اس طریقے سے ہوائی جہاز کا سفر ہوگا تو پھر فضا میں اس کو کھانے کے لیے کیا ملے گا، یہ اللہ رب العزت نے وہاں پر لکھ دیا۔ فضا میں اوپر 30,000 فٹ کی اونچائی پر، 32,000 فٹ کی، 40,000 فٹ کی اونچائی پر وہاں پر مل رہا ہے۔ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں آپ کیا کھائیں گے، چاکلیٹ لا کے دیتے ہیں، مشروبات لا کے دیتے ہیں، آپ کو کیا چیز پسند ہے، یہ پسند ہے، وہ پسند ہے، وہ پسند ہے، وہ پسند ہے۔ پھر اس کے بعد کھانا وہاں پر لایا جاتا ہے۔ تو یہ کب لکھا گیا تھا؟ یہ لکھا گیا تھا دنیا کو بھی پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ میرے بندے جب حج کو جائیں گے، عمرے کو جائیں گے، ملازمت کے لیے جائیں گے، اس کونے سے اس کونے میں جائیں گے۔ اب یہ روزی ان کے لیے اللہ رب العزت نے فضا کے اندر لکھی، فضا کے اندر وہاں پر ملے گی ان کو۔ وہاں پر مرغا مل رہا ہے، وہاں پر بکرا مل رہا ہے، وہاں پر مچھلی مل رہی ہے، وہاں پر کچھ، وہاں پر کچھ روٹی ہے، وہاں پہ جو کچھ ہے وہاں پر، جس یعنی ایئر لائنس کا جو بھی اپنا معمول ہوتا ہے اس کے مطابق وہاں پر کھانا دیا جاتا ہے۔ تو کسی کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس کی روزی رکھ دیتے ہیں، تیار رہتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی مغرب بعد تو بہت زیادہ بھیڑ رہے گی دعوت میں، وہ تو اتنا بڑا شادی خانہ ہے، اور وہ تو بہت بڑا ایک وہاں پر جب انہوں نے شادی رکھی، اتنا خرچ کیا تو نہ جانے کیا کیا چیزیں وہاں پر رکھی ہوئی ہوں گی۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد چلتے ہیں، 9 بجے کے بعد جائیں گے، 9:30 10 بجے جائیں گے۔ اب وہاں پر جانے کے بعد کھانا پہلے سے تیار، عصر کے بعد ہی تیار کھانا، 2 مہینے پہلے کھانا پکوانے والوں کو بلا کر پوری فہرست دے دی جاتی ہے ان کو، کیا لگے گا، کتنا لگے گا، کیسا ہوگا، کیا ہے کیا نہیں، وہ ساری چیزیں۔ اب ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں کہ کب کس کے پاس شادی ہوگی، ولیمہ ہوگا، عقیقہ ہوگا، اور کب کس کے پاس سے دروازے پر کوئی بچہ آئے گا، کوئی شخص آئے گا اور لا کر ہم کو رقعہ تھمائے گا، اور وہاں پر اس کے اندر لکھا ہوا رہے گا مع اہل و عیال، یہ بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو ہم کو وہ کھٹکا مارنے سے پہلے تک ہمارے علم میں نہیں تھا۔ اب وہاں جانا ہے، کھانا کھانا، وہ کھانا تیار، انسان سفر کر رہا ہے، ریل میں ہے، بس میں ہے، بس کہیں پر جاتی ہے، ریل کہیں پر جاتی ہے، ریل آنے سے پہلے پہلے وہاں پر وہ بیچنے والے تیار رہتے ہیں، سیلو کے چنے، سیلو کے چنے، سیلو کے چنے۔ اب وہ سیلو کے چنے وہاں پر پہلے سے تیار ہیں، وارنگا پہنچے تو وہاں پر پہلے سے کھچڑی تیار ہے، اردھا پور جانے سے پہلے پہلے وہاں کے گلابی جامن تیار ہیں، آگرہ جانے سے پہلے پہلے، اسٹیشن آنے سے پہلے پہلے وہاں کا پیٹھا تیار ہے، متھورا جانے سے پہلے پہلے وہاں کے پیڑے تیار ہیں۔ اب لوگ جب آئیں گے، آتے برابر مجھے ایک ڈبہ دو، میرے کو دو، 1 کلو، 2 کلو، آدھا کلو، 1 کلو، 5 کلو۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے۔ کب بنایا گیا ہے؟ متھورا کے پیڑے آج نہیں ملے ہم کو، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندے اس ٹرین میں بیٹھ کر سچکھنڈ میں بیٹھ کر جائیں گے، فلاں راستے سے جائیں گے، لہذا وہاں پر ان کے آنے سے پہلے پہلے وہ مٹھائی، وہ کھانا، وہ چائے، وہ پانی، وہ تیار وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جو بھی لوگ موجود ہیں، لوگ یعنی سارے جاندار، اب سمندروں کے اندر ان کا رزق، جنگلوں کے اندر ان کا رزق، اب شیر، چیتا، بھیڑیا،
اب یہ گھاس تو کھاتے نہیں، کڑ بھی کھاتے نہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے سے ہرن اور خرگوش کو اور دیگر جانوروں کو اس کی بہتات اللہ تعالیٰ نے جنگلوں کے اندر کر دی ہے، ورنہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ پھر یہ ہرن خرگوش کیا کھائیں گے؟ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چارہ وہاں پر پیدا فرما دیا، وہ وہاں کا چارہ کھائیں گے، وہاں کی گھاس کھائیں گے، اور جو ان کے لیے اللہ رب العزت نے غذا متعین کر دیا وہ اس کو کھائیں گے۔ اس کے بعد ان کو اگر شیر اور چیتے اور بھیڑیے کھائیں گے ان کو اگر، کہ جن کی غذا اللہ رب العزت نے گوشت رکھی ہے، تو جنگلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رزق ویسا اس کا انتظام فرما دیا، ورنہ اگر جنگلوں کے اندر وہ جانور اگر نہ ہوں تو یقینی طور پہ کوئی جانور شیر چیتا وغیرہ کڑبی تو کھانے سے رہے، کوئی اور پھل کھانے سے رہے، لہٰذا ان کی تو موت واقع ہو جائے گی۔ پرندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کے اوپر، تنوں کے اوپر، اونچائی کے اوپر، وہاں پر ہر موسم میں پھل رکھ دیے۔ ہمارے پاس آتے 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 ہاں ابھی کچے ہیں، ابھی کچے ہیں، ابھی کچے ہیں، ابھی توڑنے کا وقت نہیں ہوا، اب لہٰذا اس کو توڑا گیا، پھر اس کے بعد وہ منڈی میں اور مارکیٹ میں آئے، پھر وہاں سے ہوتے 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 گاڑوں پر وہ آئے، اور آنے کے بعد پھر ہمارے پاس گھر میں آتے، لیکن اس سے پہلے تر و تازہ پھل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جتنوں کو بھیجا گیا ان کا رزق اللہ رب العزت نے روز ازل میں مقدر فرما دیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو یہ چیز تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بات بتلائی گئی شروع میں کہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ دوزخ کے اندر جائے، عبادت، اطاعت، فرما برداری، جیسا کہ میں بالکل ابتدا میں بتلایا ہوں، ملاقات ہونے پہ سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنا، کسی نے چھینکا اور الحمدللہ کہا تو یرحمک اللہ کہنا، اور اس کے بعد اس شخص کا یہدیکم اللہ کہنا، اور دیگر جتنی بھی عبادتیں وہ انتہائی آسان رکھی گئی ہے، آسان رکھی گئی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے میرے بندو تم دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی جانب۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے بخشش اور مغفرت کو متعین فرما دیا اس کی طرف تم دوڑو۔ دوڑو کا مطلب ہے کہ لاپرواہی مت برتو۔ کیا لاپرواہی؟ ابھی تو میں بچپن سے بھی جوانی منتقل ہو رہا ہوں، ابھی تو میری 20-22 سال عمر ہے، وہ دیکھو نا حضرت ابھی تک 80 سال میں ہو گئے، ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، تو ابھی ہم کو تو وہاں پہ جانے کے لیے ابھی بہت اسٹیشن باقی ہے۔ اب کوئی 30 سال کا ہے تو دھوکے میں نہ رہے، 40 سال کا ہے تو دھوکے میں نہ رہے، 50 سال کا ہے تو دھوکے میں نہ رہے، 60 سال کا ہے تو دھوکے میں نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک پل جھپکنے کے برابر بھی کوئی شخص اپنے بارے میں یقینی اور قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حکم ہوا خدا نخواستہ خون کی گردش کو رک جانے کے لیے، خون رک جائے جس میں موت واقع، دل کی دھڑکن اور اس کی حرکت ختم ہو گئی، اب وہیں پہ اس کی موت واقع۔ اگر کوئی شخص جھاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے، کئی کے واسطے بھئی وہاں پر سیب ہے اوپر، یا اسی طریقے وہاں پہ بیر ہیں، وہاں پر جام ہے، سیتاپھل توڑنے کے لیے، اب چڑھتے چڑھتے وہ آدھے تنے تک پہنچا پیڑ کے اوپر، خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک آیا تو کیا جا کے 2 جام توڑے بعد پھر نیچے گرنے والا ہے کیا؟ وہ جام تو ٹوٹنے کے نہیں، اس سے پہلے انہیں نیچے گر جائے گا، اس لیے کہ حرکت جب دل کی حرکت نہیں رہے گی، جب روح جب پرواز ہو جائے گی، اب اس کے بعد انسان کو موقع نہیں رہتا ہے آگے بڑھنے کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے میرے بندو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہارے لیے مغفرت رکھی گئی اس کی طرف دوڑو،
یعنی غافل مت رہو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس کی جنت کی طرف، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو پیدا فرمائی، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی کشادگی، جس کی چوڑائی، جس کی وسعت، جس کا طول اور عرض زمین و آسمان ہے، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اور یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کہ ہماری نگاہ میں سب سے بڑی چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ زمین ہے یا پھر آسمان ہے، زمین اور آسمان ہے، ہم کو بتانے کے لیے کہ دیکھو جنت ایسی لمبی چوڑی وسیع و عریض ہے، یہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، چونکہ ہمارے دماغ میں، ہمارے سر میں اس سے بڑی اور کوئی چیز سما نہیں سکتی، اس لیے بتلایا گیا عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے، نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ انسان سے اگر گناہ اگر ہو جائے، انسان ہے، انسان سے نہیں تو کس سے گناہ ہوگا؟ کیا فرشتوں سے ہوگا کیا گناہ؟ کیا دیواروں سے ہوگا؟ کیا ستونوں سے ہوگا؟ کیا جھاڑوں سے ہوگا؟ یا مرغیوں اور بکریوں سے ہوگا؟ یا شیر اور چیتا اور بھیڑیا سے ہوگا؟ کسی مخلوق سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ اس کے مکلف ہے ہی نہیں وہ۔ اور فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے۔ ہاں گناہ ہوگا انسان اور جنات سے، ان سے گناہ ہوگا، انسان سے بھی ہوگا اور جنات سے بھی۔ اگر گناہ اگر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک راستہ رکھا ہے۔ کیا گیا ہے؟ راستہ رکھا گیا ہے۔ جیسے اگر آدمی کو اگر بد ہضمی ہو جائے اگر، تو کیا بولتے بھائی انو پی لو، انو ان کو پیو نہیں تو ان کو پیو، انو ان کو پی رہے، انو کو پی رہے، انو کو پی لو، یہ اسی طریقے فلاں چیز لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، ایسا لے لو۔ کمزور ہو جائے اگر آدمی، ناریل پانی پی لو، فلاں چیز کر لو، گلوکوز چڑھا لو۔ اب کسی بھی چیز کا ایک ازالہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر گناہ گر ہو جائے، چلو سچے دل سے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لو۔ اب جب تم معافی مانگ لو گے تو ہم تم کو ایسا معاف کر دیں گے جیسا کہ تم نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اوپر کھلے ہوئے ہیں نا ہمارے سب بٹن، اوپر کے مائک چالو ہے نا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے معاف فرما دیں گے، ہاتھوں کو بھلا دیں گے، پیروں کو بھلا دیں گے، آنکھوں کو بھلا دیں گے، زمین کے جس حصے کے اوپر گناہ کیا گیا ہے وہ سارے حصے کو بھلا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی میں اور ان سال کے اندر، یعنی سال کے پورے جو 355 دن ہوتے ہیں قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، شمسی لحاظ سے 365 دن، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے اوقات رکھے ہیں، ایسے دن رکھے اللہ تعالیٰ نے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں۔ دیکھا اگر جائے تو دن سارے کے سارے برابر، جیسے کہ 30 شعبان، اس کے بعد 1 رمضان، دن بھی اتنا، رات بھی اتنی، 1-2 منٹ کا فرق ہوگا، چونکہ دن اور رات گھٹتے اور بڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، گھٹتے اور بڑھتے ہیں۔ باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ ویسے رکھا، درختوں کو بڑھنا رکھا اللہ تعالیٰ نے، ستونوں کو، بے جان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ویسے ہی رہو، ورنہ عشاء پڑھ کے گئی یہ ستون ایسے، فجر میں آنے کے بعد ایک ادھر نکل گیا، دوسرا تھوڑا چھوٹا ہو گیا، تیسرا اور بڑا ہو گیا، چوتھا ادھر ہو گیا، پانچواں اور بڑا ہو گیا۔ کیسا مشکل ہوتا تھا۔ آفس کو جانے سے پہلے ہم گئے، گھر ہمارا اچھا شاندار تھا، آنے کے بعد دیکھے تو چھت بہت اونچا ہو گیا، نہیں تو ایک دم نیچے آ گیا، گردن یوں کر کے جانا پڑ رہا ہم کو گھر میں، اپنے ہی گھر میں اپنے سے جانا پڑ رہا۔ تو کیسا ہوتا تھا؟ اللہ کا حکم ہے کہ بولے تو ایسے ہی ٹھہر، اس واسطے وہ ستون
اور وہ پہاڑ اور وہ چیزیں، کچھ چیزیں وہیں جیسے کہ ویسی ہیں، جیسے کہ ویسی۔ اب 5 سال سے دیکھ رہے جھومر جیسا کا ویسا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اب اگر ہم مسجد میں یہاں پہ آئے گے، وہ لمبا ہوتے 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 نیچے اگر آ گئے، زمین کو ٹک گیا تو بیٹھ سکتے ہیں کیا اتنی جگہ میں؟ جا کے چھت کو چپک گیا، کیسا دکھیں گا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ویسا ہی رہے، لہٰذا وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن دن اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت اور طاقت سے بڑھوتری اور کمی رکھی۔ کبھی دن بڑا ہو جائے گا، رات چھوٹی ہو جائے گی، کبھی رات بڑی ہو جائے گی اور دن چھوٹا ہو جائے گا، اور کبھی دونوں کے دونوں بالکل برابر ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طریقے نظام ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی فضیلت ایک دوسرے کو رکھی۔ سارے کے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے معصوم اور نیک اور انتہائی فرما بردار بندے، لیکن ان کے اندر بھی ان کا مرتبہ ان سے اور بڑا اور بڑا اور بڑا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ وہ تیسرے پارے کی پہلی آیت پاک ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان رسولوں کو ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت دی، فضیلت دی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض رسول وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی جگہ پر جو اللہ تعالیٰ کے شان شان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان بات ہو رہی ہے، براہ راست بات ہو رہی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، تکلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے بعض کے درجات کو بلند کیا، جیسے کہ مثال کے طور پہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ اب یہ ان کے لیے خصوصیت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ کسی کو روح اللہ بنایا گیا، جیسے عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست یہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابو البشر بنایا، تمام انسانوں کے والد، اور اللہ تعالیٰ کو نبی اور رسول بھی بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی علیہ السلام کو سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ رب العزت کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے۔ آ جائیے شروع کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا مرتبہ آپ کا رکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ایسے ہی صحابہ کرام کے اندر بھی ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا۔ چلیے ٹھیک، اچھا ہے، وقت ہے، میں سمجھے شاید بہت ابھی وقت قریب آگے کیا ہے، الحمدللہ بھی وقت کافی ہے۔ اچھا ٹھیک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو گئے، چونکہ انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کی ہی ایسی کہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں پر تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، گرم ریت کے اوپر ان کو لٹایا جا رہا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ان کے سینوں پر اور ان کے جسم کے اوپر پتھر رکھے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی زبان پر احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک نہیں کر رہے ہیں، کسی کو شریک نہیں کر رہے ہیں، پریشان ہیں، دشمن بن گئے کفار مکہ مشرکین مکہ، ہر طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں، لیکن کیا مجال اور کیا کبھی ذہن میں آ جائے یہ بات کہ اسلام کو اور ایمان کو چھوڑا جائے؟ تو مکہ مکرمہ کے اندر وہاں پر ان تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا، اور پوری زندگی کے اندر جب بھی اگر حالات اگر آئیں تو اسلام کے اوپر وہ جمے رہے اور مستقل مزاج رہے، اسلام سے ایمان سے وہ ہٹے نہیں، ہمیشہ ڈٹے رہے اس کے اوپر جمے رہے، اور اس طریقے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اور صحابہ کرام نے اس طریقے سے آپ کا ساتھ دیا کہ اللہ رب العزت ان سے راضی اور خوش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پروانہ جو سارے ایمان والوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخری میں ملے گا، وہ سند اور وہ پروانہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو عطا فرما دی۔ ہم کو آپ کو باقی لوگوں کو تو دنیا سے جانے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد وہاں پر ملے گا کہ میرے بندوں میں تم سے راضی اور خوش ہو گئے، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہونے کا۔ تو یہ جو پروانہ جو ملے گا، یہ جو سند ملے گی، تو یہ سند اور یہ پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا کے اندر دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طریقے تمام صحابیات کا بہت بڑا مرتبہ، لیکن وہ صحابیات کہ جن کو اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بننے کا، زوجیت میں آنے کا اعزاز اور شرف حاصل ہوا، ان کا مرتبہ بہت بڑا، کہ جن کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، کہ تمام ایمان والوں کی مائیں، انہوں نے جو آپ کے ساتھ رہ کر جو فاقوں کو برداشت کیا، پریشانی کو، اور یہ فقر و فاقہ آپ کو مجبوری کی صورت میں نہیں آیا تھا بلکہ آپ نے اس کو اختیار فرمایا تھا، جبکہ آپ کے لیے پیشکش کی گئی تھی کہ اگر آپ یہ فرما دیں اگر، تو آپ کے لیے ان پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیا جائے، یہ پیشکش کی گئی تھی اللہ رب العزت کی جانب سے، لیکن آپ نے کیا اس کے لا یا ربی، اے میرے پروردگار، نہیں، مجھے تو چیز نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس روز مجھ کو کھانے کو ملے تو میں اس روز کھا کر آپ کا شکر ادا کروں، اور جس روز مجھ کو نہ ملے تو یا اللہ میں آپ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کروں، روؤں دھوؤں اور صبر کروں۔ تو آپ کا جو فقر تھا وہ فقر آپ کا اختیاری تھا، اضطراری نہیں۔ سمجھیں اس بات کو، اختیاری کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی امت پر رحم کرتے ہوئے اس کو قبول فرمایا، آپ نے اختیار فرمایا تھا، ورنہ لوگ کیا کہتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس کون سی کمی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز تھی، یہ تھا وہ تھا وہ تھا وہ تھا، ایسا شیطان ہمارے دل میں بات ڈالتا، لیکن آپ نے اس طریقے رہ کر دنیا کے اندر آپ نے بتلایا، تو بہرحال ان کا مرتبہ صحابیات میں سب سے بڑا مرتبہ ہو گیا، امہات المؤمنین کا۔ پھر صحابہ کرام کے اندر بھی مرتبہ بڑا ہے، کن کا؟ عشرہ مبشرہ کا، یعنی وہ 10 صحابہ کرام کہ جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری دی۔ پھر ان کے اندر بھی 10 کے اندر بھی 4 حضرات خلفائے راشدین، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم، ان 4 کا، پھر ان 4 کے اندر بھی 2 کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ انسانوں میں انسانوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دی گئی، دنوں میں دنوں کو، جس طریقے مثال کے طور پہ جو دن ہے آج کا دن، کیا دن ہے آج؟ جمعہ ہی ہے نا؟ چلیے ٹھیک ہے، ہم ایک دم صحیح آئے نا، جمعہ ہے بول کے، چلیے۔ تو اس دن کو اللہ تعالیٰ نے سید الایام بنایا ہے، تمام دنوں کا سردار، اور اس کو عید المؤمنین قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو عید وہ ہے عید الفطر، ایک وہ ہے عید الاضحیٰ، بس 2 ہی عیدیں ہیں، لیکن اس کو عید المومنین، مسلمانوں کی عید قرار دیا گیا۔ ہاں، مردوں زندوں کی عید نہیں ہے، کنڈوں کی عید نہیں ہے، 11ویں شریف کی عید نہیں ہے، اور 12 عرفات کی بھی عید نہیں ہے، جو حدیث پاک سے جو ثابت ہو، سمجھے ہم اس بات کو، وہ عیدیں نہیں ہیں۔
تھوڑے دن پہلے دیکھنے میں آیا کہ گاڑوں کے اوپر کنڈے ہی کنڈے کنڈے کنڈے، اتوارے میں سے گئے تو وہاں پہ دکان ہے، وہاں پہ بڑے بڑے کنڈے وہاں رکھے ہوئے تھے۔ اب تو آج کل ترقی کا زمانہ ہے، مزنوں کے اندر اسٹیل کے اور شاندار فائبر کے بہترین پلیٹیں آ گئی اس کے یعنی افطاری کے واسطے، ورنہ لوگ کیا کرتے تھے پہلے تو کنڈے بنا کے خود کھا لیتے، کھیر چپاتی کیا کے کھاتے، اور جھوٹے کنڈے لا کے ایسے وقت میں جب کوئی نہیں رہتا مسجد میں، مؤذن صاحب چلے گئے کچھ کام کاج کر کے خالی دروازہ بھیڑ کے لا کے جھوٹے کنڈے لا کے رکھ دیتے تھے۔ اب وہ بیچارے گھستے بیٹھو دھوتے بیٹھو، وہ شکوریاں بولتے تھے اس کو، اور اس کے بعد پھر آدمی رمضان میں وہی مٹی کے کنڈے پہلے استعمال ہوتے تھے، رجب میں انہوں کھا لیتے تھے، کنڈے کھا لیتے تھے، اور اس کے بعد روزے دار بیچارے وہ کرتے تھے۔ تو یہ کوئی رجب کی عید یا رجب کے کنڈے وغیرہ کوئی عید نہیں ہے، عیدیں دو ہی ہے، لیکن اس دن کو بھی فرمایا گیا ہے چونکہ تمام دنوں میں ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ہر دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو پیدا فرمایا۔ کبھی پہاڑوں کو پیدا کیا گیا، کبھی کسی کو، کبھی دریاؤں کو پیدا کیا گیا، کبھی درختوں کو پیدا کیا گیا۔ جمعرات کے دن ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کو پیدا فرمایا، منگل کے دن ساری برائیوں کو پیدا کیا گیا، مکروہات کو احادیث پاک میں فرمایا گیا، اور جمعہ کے دن اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا جمعہ کے روز۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت یعنی عطا فرمائی۔ تو اسی طریقے سے مہینوں کو مہینوں کے اوپر، جیسے عام پورے مہینوں کے اوپر رمضان شریف کا مہینہ اس کو فوقیت دی گئی، راتوں کو راتوں کے اوپر۔ اب آنے والا جو منگل ہے اس میں جو رات ہے جس کو شب براءت کہا جاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ چھٹکارے والی رات، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ استغفار کرنے پر معاف فرماتے معاف فرماتے معاف فرماتے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، بنو کلب عرب میں قبیلہ تھا، تو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ۔ اب وہ قبیلہ، ایک تو عرب میں بکریاں پالنے کا خوب رواج ہے، آج بھی ہے، اب وہ قبیلہ اور زیادہ مشہور، اب اس کے بعد ان کے پاس دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ بکریاں، پھر بکریوں کے بال اب گن سکتے ہیں کیا؟ ایک صاحب ہے تو نائی کے سامنے گئے، اب وہ آئینہ دیکھ رہے، پہلے رہتا تھا نا وہ چمڑے کی وہ ڈھوپتی بولتے بلاتے تھے، اس کو تھیلا بچھاتے تھے، اس کے بعد انہوں نے تو آئینہ ہاتھ میں تھماتا تھا، اب اس بات شروع کرتے یوں 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 کر۔ اب ان کو بیٹھے بیٹھے سوجی، پوچھا کہ بھائی میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ انہوں نے کہا ایک منٹ یوں 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 کرا، پہلے تیز کرا، اس کے بعد یوں کرا، لیجئے گننا شروع کیجیے، میں اور بھیجتا ہوں، بتاؤں گننا شروع کرو اور بھیجتا ہوں۔ تو آدمی اپنے سر کے بال نہیں گن سکتا، تو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کیسے گنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخش فرماتے ہیں۔ تب 2-4 دن کے بعد جو آئے گی ایک رات، یاد رکھیے، شب یعنی رحمت خدا بہا نمی جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو راتوں کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو جو رمضان شریف میں آتی ہے اس کو فوقیت عطا فرمائی، دیگر راتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شب براءت کو فوقیت عطا فرمائی۔ لہٰذا اس رات میں جاگنا، عبادت کرنا، توبہ استغفار کرنا، تلاوت کلام پاک کرنا، اور اس رات میں بھاگ دوڑ نہیں کرنا، خاص طور سے نوجوان بچوں سے میں عرض کروں گا، گاڑیاں لے کے دوڑا رہے، بھگا رہے، کر رہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ عشاء کے بعد جا کے گھر پہ جا کے سو جانا، اور فجر کی نماز مسجد میں ہم نے آ کے باجماعت پڑھنا، یہ اچھا ہے اس کے مقابلے میں۔ گاڑیاں لے کے دوڑا رہے، سڑکوں پہ بھاگ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ خود ہم اپنی شب برات کا اپنے ہاتھوں سے مذاق اڑانا ہوا، لہذا اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو اس روز دن میں تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، آرام کر لینا تاکہ رات میں عبادت کر سکے۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ حدیث پاک بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، ترمذی میں نہیں، فلاں جگہ میں نہیں، تو میرا نام بھی تو آپ کا نام بھی تو بخاری مسلم کے اندر نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ان چیزوں کے اندر نہیں پڑھنا۔ ایک شعر سن کے بات ختم کر دیتا ہوں، بڑا پیارا شعر ہے، 2.5-3 لاکھ روپے سے کم کا نہیں ہے، کسی کا کچھ قرض اگر باقی میں اتنا تو اتنے پیسے کاٹ کے باقی شام تک پیسے جمع کر دیجئے، نہیں تو ATM میں ڈال دیجئے۔ چلیے، وہ کہتا ہے شاعر، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، سمجھے اتنا مطلب کہ نہیں سمجھے؟ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ تو اس واسطے یہ ان چیزوں کے اندر نہیں پڑھنا، یہ ضعیف ہے، حدیث کمزور ہے، فلاں ہے۔ اللہ میاں قیامت کو اگر بندہ ارے بولے، اگر تو یہ بات کر لیتا تھا تو آج میرے پاس ملتا تھا، تو یہ اس کا چکر کے اندر کیوں پڑا؟
تو کیا کریں گے پھر وہاں پہ؟ یا اللہ میں جاگتا ہوں بولیں گے وہاں پہ اور یہ بات کرتا ہوں، اب موقع نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ فضل فرمائے آمین۔ کیا ہو اعلان؟ ہاں اچھا، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اوپر والے حصے میں الحمدللہ بہت زیادہ معقول انتظام